ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تعالى في موضع آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة معزز حاضرین جمعہ، دینی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ کا دین یہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑی دولت ہے۔ اس نعمت اور اس دولت کی حفاظت کے لیے دنیا کی اور جتنی نعمتیں ہیں، جان و مال، وطن اور دنیا کے اسباب و ذرائع، سارے اسباب و ذرائع میں سے جس سبب اور جس ذریعہ اور جس نعمت کی بھی قربانی کی دین کا تقاضا ہوگا تو ایک دین کی نعمت کی قدر کرنے والا اس تقاضے کی بنیاد پر وہ قربانی دے گا۔ یہ محرم کا مہینہ ہے، ہجرت کا جو سن ہے، ہجرت کی جو تاریخ ہے، اس کا یہ پہلا مہینہ ہے، اور ہم اسے ہجری سال کا پہلا مہینہ گنتے ہیں، اور یہی طے ہوا تھا دور فاروقی میں۔
اس کی ایک تفصیل ہے. اس سے بھی یہی سبق ملتا ہے. ہجرت کی تاریخ آپ دیکھیے، ہجرت کے واقعات دیکھیے، حبشہ کا ہجرت ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ہجرت ہو، ساری ہجرت کے جو واقعات ہیں ان کے پیچھے آپ دیکھیے علاوہ اس کے اور کیا پیغام ہے، علاوہ اس کے اور کیا سبق ہے کہ ہجرت کا واقعہ اللہ کے دین اور دین کی دولت کی حفاظت کے لیے تھا. ورنہ آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کے نکل رہے ہیں اور آپ مکہ کی محبت میں مکہ کی طرف رخ کر کے مکہ کو ایک طرح سے جیسے فطری آواز ہوتی ہے، آدمی پکارتا ہے، وہ ایک طرح سے معنوی چیز ہوتی ہے، مجازی چیز ہوتی ہے. جیسے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، آپ نہیں جانتے تھے کہ یہ پتھر ہے حجر اسود کو، کہ اے حجر اسود تو ایک پتھر ہے، تیرے اندر نہ نفع کی شکتی ہے نہ نقصان کی کوئی پہنچانے کی طاقت ہے، تجھے بوسہ دینے کی ایک ہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے تو بوسہ دیتے ہیں. ایسے ہی آپ نے فرمایا کہ اے مکہ تجھ سے ہمیں بڑی محبت ہے، لیکن مکہ والے مجھے رہنے نہیں دیتے. یعنی میں اپنے دین پر، اللہ کی توحید پر، اس کی عبادت پر، دین کی حفاظت اور دین پر چلتے ہوئے میں اس شہر میں جو اتنا محبوب ہے، روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کا، اللہ کی محبوب بستی ہے اور میرا وطن ہے، تو میں اے مکہ تجھے نہیں چھوڑتا، تجھے میں نہیں چھوڑتا. آپ دیکھتے ہوں گے، دنیا میں سنتے ہوں گے، بالخصوص اپنے ملک کے بیک گراؤنڈ میں کتنے لوگ ہیں جو الگ الگ مشن کو لے کر کے چلتے ہیں کہ اگر ہمیں چوائس دیا جائے، اگر ہمیں چوائس دیا جائے کہ ہمیں اپنا دھرم پیارا ہے کہ راشٹر پیارا ہے، ہمیں ہماری آستھا پیاری ہے کہ ہمارا اپنی زمین پیاری ہے، تو کس طرح دماغ گھمایا جاتا ہے معلوم نہیں اس کے پیچھے سوچ کیا ہے. لیکن بظاہر تو یہی لگتی ہے کہ ایک ذہن پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ آدمی اس نقطۂ نظر سے باہر آئے جو خالص نقطۂ نظر ہے کہ ایک مسلمان کے لیے اسلام، اور ایسے ہی دنیا میں آستھاؤں کو ماننے والوں کے نزدیک ان کی آستھائیں سب سے مقدم ہیں. ہمارا عقیدہ صحیح ہے، خالص ہے، پکا ہے، سچا ہے، حق ہے. جن کے باطل عقیدے ہیں، باطل آستھائیں ہیں، وہ ان پر کیسے ڈٹے رہتے ہیں، کیسے ڈٹے رہتے ہیں، بات کرتے ہیں آستھاؤں کی. آستھاؤں کے سامنے کسی قانون، کسی نظام اور کسی سسٹم کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، جبکہ ہم یہ جانتے ہیں یقین کے ساتھ کہ ان کے عام آستھائیں اور عقیدے باطل ہیں. تو آپ دیکھیے جو سچا عقیدہ اور سچی دولت ہے ایمان کی، اس کے مقابل میں ایک ایمان والا اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اگر اس کے سامنے دو مسئلے ہوں، اس کو اپنے دین کا مسئلہ ہے اور اپنی دنیا کا مسئلہ ہے، تو وہ دنیا نہیں قبول کر سکتا، دین چھوڑ کر کے دین قربان نہیں کر سکتا، دین نہیں چھوڑ سکتا. آپ دیکھیے وہ مشہور بات، وہ مشہور واقعہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مکھی بھی ایک مسلمان غیر اللہ کے لیے نذر کے طور پر، چڑھاوے کے طور پر نہیں چڑھا سکتا، چاہے اسے بوٹی بوٹی کر دیا جائے، چاہے اسے جلا دیا جائے، ایسا نہیں کر سکتا. ایک اللہ کی وحدانیت اور توحید کے خلاف کوئی عمل شرک کا اور اللہ تعالیٰ کی
توحید کی مخالفت کا کوئی عمل نہیں کر سکتا۔ وہ عبادت جو اللہ کے لیے خاص ہے، وہ عبادت جس کا اکیلا رب العالمین مستحق ہے، وہ عبادت کسی اور کے لیے ایک مسلمان دنیا اور مفاد اور اپنی جان و مال کی حفاظت کے لیے نہیں کر سکتا۔ اسی لیے کبھی بھی ایک مومن مرد ہو یا عورت ہو، امیر ہو یا غریب ہو، اس کے لیے ہجرت کے واقعے میں یہی سبق ہے کہ دین کی حفاظت کے لیے آدمی وطن چھوڑ دے گا، آدمی رشتہ ناتا چھوڑ دے گا، اپنا سیٹ اپ چھوڑ دے گا، اپنی آرام اور آسائش کے ذرائع اور سورسز چھوڑ دے گا، وہ دین نہیں چھوڑ سکتا۔ کیونکہ دنیا کے جتنے اسباب ہیں، وسائل ہیں، یہ بہت محدود ہیں، ان کی حیثیت بہت حقیر ہے آخرت کے مقابل میں۔ دنیا میں نعمتیں ہیں، دنیا میں زینتیں ہیں، دنیا میں اسباب ہیں، دنیا کے اسباب سے لذتیں حاصل کرنا ہمارے لیے جائز ہے، لیکن یہ کہ جب دین کو چھوڑنے کی نوبت ہو کہ دین چھوڑنا پڑے گا، تب دنیا تمہارے ہاتھ میں رہے گی اور باقی رکھی جا سکتی ہے۔ تو ایک مومن کبھی بھی دنیا کے لیے دین نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ بتائیے، اس روئے زمین پہ کے سب سے مقدس لوگ تھے، وہ سب سے عظیم لوگ تھے، سب سے محبوب بارگاہ الہی لوگ تھے، سب سے محبوب تھے اللہ تعالیٰ کے۔ اللہ کب یہ پسند کر سکتا ہے، کب اس کو یہ محبوب ہو سکتی ہے کہ اس کے محبوب خلائق جو ہوں وہ روئے زمین پر اپنے بچوں سے الگ ہو جائیں، اپنے وطن سے الگ ہو جائیں، اپنی تجارت سے الگ ہو جائیں، اپنا گھر بار چھوڑ دیں، اپنا سارا نیٹ ورک توڑ دیں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ ایسے حالات پیدا کرتا ہے تاکہ ایمان کی سچی آزمائش ہو اور بلند کر دے اللہ تعالیٰ، اور ممتاز کر دے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو لوگ اللہ کے دین کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کی بات کرتے ہیں، وہ سے ثابت اللہ تعالیٰ کروانا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے دنیا میں بہت سارے ثبوت اللہ تعالیٰ اس لیے چاہتا ہے کہ ہم فراہم کریں تاکہ دنیا کے لیے سبق ہو۔ تو یہ ہجرت کا واقعہ دیکھیے، اللہ کے نبی نے پہلے حبشہ کہا چلے جاؤ، حبشہ کہا چلے جاؤ۔ حبشہ کا ملک ایسا ہے، بادشاہ ایسا ہے، بادشاہ مسلمان نہیں تھا، لیکن آپ نے فرمایا کہ وہاں ظلم نہیں ہوگا، وہاں انصاف ہوگا۔ ایک سبق تو اس بات میں یہ ہے کہ مسلمان کبھی یہ نہیں سوچتا کہ ہر غیر مسلم ظالم ہوتا ہے، ہر غیر مسلم حکومت ظالم ہوتی ہے، ہر غیر مسلم حکمراں ظالم ہی ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ وہاں ظلم نہیں کیا جائے گا، اور دیکھیے وہی ہوا۔ جب آدمی ظالم نہیں ہوتا ہے، حاکم ہوتا ہے، پاور والا ہوتا ہے، اور وہ اللہ کے بندوں، اللہ کی مخلوقات کے مقام اور حقوق کو سمجھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے معلوم نہیں کہاں سے راستہ نکالتا ہے، نکالا راستہ اللہ تعالیٰ اس حکومت کے حکمراں کے اسماء نجاشی کے انصاف اور عدالت کی بنیادوں پر۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اسے جو ثابت قدمی انصاف قائم کرنے کے لیے دی تھی، اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اسے ہدایت نصیب کیا، اور اس ثابت قدمی سے دیکھیے، اس ثابت قدمی کی برکت یہ ہوئی اس کے لیے، اور انصاف کی برکت سے ایسا ہوا کہ جو لوگ جا کر کے حبشہ میں مکہ، اپنا وطن، اپنے اہل و عیال، اپنا سارا نیٹ ورک چھوڑ کر کے گئے تھے، وہاں ان کو عزت سے رکھا گیا، ان کی باتیں سنی گئی، اور پھر انصاف کا برتاؤ کیا گیا۔ اور یہ میسج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے سارے انسانوں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے دے کے چھوڑ دیا کہ ہر کافر، ہر غیر مسلم ظالم نہیں ہوتا۔ اور آپ کی ہجرت میں بھی دیکھیے، آپ کی ہجرت میں بھی جب یہ ہوا کہ راستوں کا ماہر ایکسپرٹ کون ہے، کیسے کسی ایسے راستے سے کوئی آدمی اتنا ماہر ہو جغرافیائی طور پر کہ ایسے راستے سے نکال کر کے ہمیں مدینہ پہنچا دے کہ جن راستوں
جس راستے کا عام طور پر لوگوں کو تجربہ نہ ہو، پتہ نہ ہو۔ ایک ماہر آدمی جو ہوتا ہے وہ راستوں کا جو ماہر ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ کون سا راستہ کس طرح ہمارے لیے زیادہ مفید اور حالات میں زیادہ بہتر ہو سکتا ہے۔ وہاں بھی دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو ہائر کیا تھا، جس پر بھروسہ کیا تھا، وہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غیر مسلم پر کیا تھا، اس کو آپ نے اجرت پر رکھا اور اس سے مدد لیا۔ لیکن مدد لیا آپ نے تو وہاں بھی یہ سبق دیا۔ ایک سبق تو یہ ہے کہ کبھی بھی مسلمان کسی کے تعلق سے یہ نہیں کہہ سکتا یہ ظالم ہی ہے، ہاں یہ انصاف کرنے والا نہیں ہے۔ لیکن ایک سبق اصل جو ہجرت کا ہے وہ یہ ہے کہ ہجرت ایک دنیا کا سب سے سخت ترین فیصلہ ہے اور عمل ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ہم بول سکتے ہیں، آپ بول سکتے ہیں، آپ سن سکتے ہیں، سننے بولنے تک کی بات تو بہت آسان لگتی ہے، لیکن یہ کہ دین کے لیے ماں باپ کو چھوڑنا پڑے، دین کے لیے بیوی بچوں کو چھوڑنا پڑے، دین کے لیے اپنا کاروبار چھوڑنا پڑے، دین کے لیے جو کچھ کمایا ہے وہ ساری کمائی اور سارا اثاثہ چھوڑنا پڑے، دین کے لیے اپنا گھر، اپنا شہر، اپنا وطن چھوڑنا پڑے، اور اس پر عملاً آدمی کھڑا ہو جائے، چھوڑ دے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اسی لیے ہجرت جو ہے، آپ دیکھیں گے اسلام میں ہجرت کی تاریخ جو ہے، یہ ہجرت کی تاریخ ایک انقلاب کی تاریخ تھی، ایک تبدیلی کی تاریخ تھی، ایک حق و باطل کے بیچ میں ایک نئے راستے کی تاریخ تھی۔ ہجرت کے بعد جو حالات تھے، جان و مال اور دین بچانا کٹھن تھا، لیکن سامنے ہجرت کا مسئلہ تو اس سے بھی کٹھن تھا۔ آدمی چھوڑ کر کے جائے گا، اس سے اچھا آدمی یہ سوچتا ہے کہ جہاں ہیں ہم وہیں سب کچھ قربان کر دیں گے۔ لیکن سبق یہ ملا کہ جب ہجرت کا مرحلہ ناقابل برداشت عام طور پر مرحلہ آدمی پار کرتا ہے تو رب العالمین اس وقت تبدیلی لاتا ہے۔ دیکھیے حبشہ ہجرت کر کے گئے، مکہ کا ایک وفد پہنچ گیا بادشاہ کے پاس حبشہ، اور کہا یہ ہمیں واپس کر دو، یہ جو آئے ہیں چھوڑ کر کے ہمارا شہر اور فتنہ یہاں ہمارے شہر میں پھیلا کر کے آئے ہیں، انہیں ہمارے ہینڈ اوور کر دو، حوالے کر دو، انہیں نکالو، آپ اپنے وطن سے ڈیپورٹ کرو۔ بادشاہ نے سب کی سنا، ان کی بھی سنا، اور کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے بتایا کہ ہم تو اپنے دین کی حفاظت کے لیے آئے ہیں، دیکھیے اللہ نے راستہ نکال دیا ان کے لیے، اللہ نے راستہ نکال دیا۔ پھر وہاں سے دوبارہ ہجرت کر کے وہی لوگ مدینہ پہنچ گئے۔ اللہ کے نبی کے ساتھ بھی کیا حالات تھے؟ اللہ کے نبی تو ہجرت کر کے آخری مرحلے میں آپ نکلے ہجرت کے لیے، اس وقت بھی دیکھیے وہاں بھی یہ سبق ہے کہ اللہ کے نبی کی ہجرت یہ مشکلات سے آسانی کی طرف کی ہجرت تھی، کٹھن تھا بہت مرحلہ۔ ہجرت کر کے کسی وطن کو چھوڑ کر کے اور کسی اور بستی میں پہنچ جانا، کسی اور شہر اور آبادی میں پہنچ جانا، یہ مرحلہ خود بہت کٹھن ہے، خطروں سے بھرا ہوا ہے، خطروں سے بھرا ہوا تھا۔ آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے نکلے اپنے گھر سے اور اپنے بستر پر حضرت علی کو سلایا، یہ کیا کم کوئی خطرے کا مسئلہ تھا؟ جو سویا آپ کے بستر پر وہ کیا سمجھ کر کے سویا، جنہیں سلایا گیا وہ کیا سمجھ کر کے سلایا گیا۔ ہجرت کرنا بھی جان کے خطرے کا عمل تھا، اور ہجرت کرنے والا اپنی جگہ پر جن کو سلاتا ہے اور ہتھیار بند لوگوں نے گھیر کر کے رکھا ہے کہ آپ پر ہم ایک ساتھ وار کریں گے، تاکہ کسی ایک نام کے اوپر یہ مسئلہ نہ جائے کہ فلاں نے مارا اور آپ کو قتل کر دیا، سارے لوگ ایک ساتھ حملہ کر کے قتل کر دو۔ لیکن اللہ تعالی نے جب ہجرت کو اتنا عظیم مقام دیا ہے کہ اس سے ایک تبدیلی آتی ہے، اس سے ایک اللہ تعالیٰ الگ دنیا پھر بنانا چاہتا ہے، اذیتوں سے نعمتوں کی طرف
اور مشکلات سے آسانی کی طرف اللہ تعالیٰ لے جانا چاہتا ہے، لیکن اس ایمان کی ضرورت ہے، اس ایمان کی جو ایمان ہمارے دل میں ہے اور جس ایمان کی ہم بات کرتے ہیں اس کے ثبوت کے موقع ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی کو پیش کرنا پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی نے حضرت علی کو سلا دیا۔ کبھی ایسا تصور کریے کہ ایک آدمی کے جان کے پیچھے لوگ ہوں اور وہ اپنے قریبی سے قریبی کو اپنی جگہ پر چھوڑ دے اور اپنا نکل جائے، پھر اس کے ساتھ لوگ کیا کریں گے؟ لیکن دونوں مرحلوں میں ہر صورت میں یہ ایمان تھا کہ حکم ہے رب العالمین کا ہجرت کے لیے تو اللہ تعالیٰ راستہ دکھائے گا، اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرے گا۔ وہی میرے لیے بھی اور میری جگہ پر سونے والے علی کے لیے بھی وہی راستہ نکالنے والا۔ تو دیکھیے آپ نکلے، حضرت ابوبکر کے گھر گئے، حضرت ابوبکر کے ساتھ اللہ کا حکم ہوا کہ ان کو ساتھ لے کر کے چلو، وہ آپ کی صحبت کے لیے یہاں بھی اور جہاں آپ جائیں ہر جگہ صحبت کے لیے بے چین رہتے تھے۔ بتایا کہ ہجرت کا حکم آ گیا ہے تو وہ اپنے لیے پریشان تھے کہ کیا حکم آیا ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں۔ ایسا راستہ اپنایا گیا کہ جو عام طور پر مکہ چھوڑ کر کے جانے کا راستہ نہیں تھا، وہ سور کی پہاڑی میں چلے گئے، اس کے غار میں جا کر کے چھپ گئے کہ کچھ مدت تک یہاں ہم رہتے ہیں تاکہ ہمارا تعاقب اور پیچھا کرنے والے لوگ مایوس ہو جائیں، ایک دو دن تین دن ڈھونڈ کر کے اور پھر ہم دھیرے سے الگ راستے سے نکل جائیں۔ تو ایک تو یہ ہجرت کا حکم جو تھا اس سے سبق ہے کہ بے پناہ آدمی محبت کرتا ہے اپنے وطن سے، اپنے گھر سے، وہ چاہے جیسا ہو۔ کتنا ظلم ہو رہا تھا مکہ میں، ظلم کی کوئی شکل ایسی نہیں تھی جو وہاں جاری نہ رہی، ساری ظلم کی شکلیں آپ سوچ لیجئے جاری تھی۔ اس کے باوجود محبت کتنی تھی مکہ سے۔ آپ مڑ مڑ کر کے دیکھتے ہیں مکہ کی طرف اور کہتے ہیں مکہ میں تجھے نہیں چھوڑتا، لیکن مجھے مجبور کر دیا گیا چھوڑنے سے۔ محبت کا تعلق فطرت سے ہے، یہ محبت فطری ہے۔ اس محبت کو پیدا کرنے کے لیے کسی مشن کی، کسی سوچ کی، کسی تحریک کی، کسی راشٹرواد کے نام پر کسی ہلچل اور مومنٹ کی ضرورت نہیں رہتی۔ یہ کہنے سننے کی چیز نہیں ہوتی، یہ سازش ہو سکتی ہے، یہ انسان کی فطرت میں سے ہے، بلکہ مخلوقات کی فطرت میں سے ہے۔ جس مخلوق کا اپنا جو گھر ہوتا ہے، جو وطن ہوتا ہے، جو جھوپڑا ہوتا ہے، جو گھونسلہ ہوتا ہے، جہاں جو مخلوق رہتی ہے اس سے اس کے دل میں اتنا لگاؤ، اتنا گہرا تعلق ہوتا ہے کہ وہ اس کے لیے فدا رہتا ہے۔ ہمارے اپنے وطن کے جو بھائی یا جس وطن کے جو لوگ ادر کنٹریز میں رہتے ہیں، الگ الگ علاقوں میں رہتے ہیں، دیکھیے ان کے دلوں میں مدتیں گزر جانے کے بعد بھی، بڑی بڑی نعمتوں میں رہنے کے باوجود بھی ان کا اپنے وطن سے اور اپنے علاقے سے، اپنی بستی اور اپنے گھروں سے کیسا لگاؤ ہوتا ہے۔ کیسا بھی ٹوٹا پھوٹا ہو، کیسے بھی حالات بکھرے ہوں، کیسی بھی مشکلات ہو، بڑا لگاؤ ہوتا ہے۔ یہ فطری چیز ہوتی ہے۔ لیکن اس فطری چیز کے باوجود میں عرض کر رہا تھا کہ کتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے اس شخص کے لیے جس سے یہ کہا جائے کہ تمہارے لیے تمہارا دھرم پیارا ہے کہ تمہارا وطن پیارا ہے، تمہارے لیے چوائس ہے، بتاؤ کہ تم کیا چوائس کرتے ہو، دو میں سے ایک کا ہی چوائس تمہیں کرنا۔ اس سے ہٹ کر کے کون سی صورتحال تھی ہجرت؟ آپ بتائیے، جو ہجرت کی تاریخ ملتی ہے، آپ بتائیے اس سے ہٹ کر کے کون سی چوائس تھی؟ اس سے ہٹ کر کے کون سا مسئلہ تھا؟ یہی مسئلہ تھا۔ آپ اپنی دعوت چھوڑ دو، آپ اپنا دین چھوڑ دو، آپ اپنا مشن چھوڑ دو، آپ اپنی توحید چھوڑ دو، ہم جو کہتے ہیں ہمارا اپنا وطن، ہمارے اپنے لوگ جو چاہتے ہیں وہ آپ قبول کر لو۔ لیکن ایمان کی بات کرنے والے
کبھی یہ چیز نہیں قبول کر سکتے. میں تو عرض یہ کر رہا تھا کہ دیکھیے دنیا میں باطل معبودوں کی اور باطل عقیدوں پر رہنے والے بھی آستھاؤں کی بات کرتے ہیں. آپ بتائیے، وہ بھی اپنے عقیدے اور اپنے دین کی ہی بات کرتے ہیں. وہ کبھی نہیں چاہتے اور کبھی یہ قبول نہیں کرتے کہ وہ اپنا دین کسی قانون کے بنیاد پر چھوڑ دیں، بلکہ وہ قانون اگر طاقت رکھتے ہیں تو قانون لانے کی کوشش کرتے ہیں اپنے دھرم اور اپنے دین کے مطابق. تو یہ تو ایک طرح سے سماجی سطح پر اور اسی طرح اصل بنیادوں پر یہ بات غلط ہے. ہاں کہ یہ بات کہی جائے کہ بھائی آپ کو اپنا دین اتنا پیارا ہے کہ آپ کو راشٹر کی کوئی قیمت نہیں. یہ بات کہنے کی نہیں ہے. اپنے وطن کی، اپنے ملک کی، اپنی زمین کی، اپنے گھر کی اتنی قیمت ہے، اتنی محبت ہے کہ آدمی کے دلوں کی جڑوں میں وہ محبت ہوتی ہے. دلوں کی جڑوں میں کتنی بھی مشکلات میں کسی بھی وطن کا باشندہ رہتا ہو، کتنے بھی حالات اس کے خراب ہو، لیکن کبھی بھی مشکل سے مشکل جان لیوا حالات میں بھی اپنے وطن سے ہٹنے کی کوشش نہیں کر سکتا. کبھی نہیں کر سکتا، اللہ ہے کہ اس کے سامنے اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہو کہ دین اور دنیا میں اسے کیا چوائس کرنا ہے وہ چوائس کر لے، تو دین نہیں چھوڑ سکتا. میرے بھائیوں، یہ بات ہمیں اس بات کا سبق ملتا ہے ہجرت سے. ہم ہجرت کی تاریخ، ہجری سن، ہجری مطلب وہ لکھتے ہیں جب، تو ہمارے ذہن میں یہ چیز گھومتی ہے کہ ہے کیا یہ. جب یہ مسئلہ دور فاروقی میں پیش آیا اور مطالبہ ہوا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ الگ الگ قومیں اپنے اپنے بادشاہوں کے نام سے اپنے اپنے الگ نسبتوں سے تاریخیں اور سال لکھتے ہیں، ہماری بھی کوئی تاریخ ہونی چاہیے. سینٹر سے، اسٹیٹ سے ہمارے لیے ہدایت نامے آتے ہیں، خطوط آتے ہیں، آرڈر آتے ہیں، آرڈیننس آتے ہیں، جو بھی آتے ہیں اس پر کوئی تاریخ نہیں ہوتی. اس وقت دیکھیے پورے مشورے کے بعد اس بات پر اتفاق ہوا تھا کہ کسی شخصیت کے نام پر، ان کی پیدائش کے نام پر، ان کی زندگی کی کسی واقعے کے نام پر نہیں، اتفاق ہوا تھا ہجرت کے نام پر ہاں اس کی تعین کی جائے. اور ہجرت کے لیے مہینے کی شروعات جو مطلب طے ہوئی وہ محرم کے ساتھ طے ہوئی. لیکن ہجرت ایک واقعہ ہے، ایک سبق ہے، ایک بہت بڑا پیغام ہے، ایک بہت بڑی بنیاد ہے. اور وہ بنیاد ہمارے سمجھنے کے لیے ہے کہ ہجرت یقیناً دنیا کی بہت بڑی قربانی ہے. آدمی دے نہیں سکتا جب تک اس کا ایمان اور یقین اپنے رب پر پختہ نہ ہو، اس کی رحمت اور اس کی جنت پر ایمان نہ ہو، تب تک دے نہیں سکتا. ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خالص ایمان والے جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یہ تو وہی لوگ کر سکتے ہیں یہ کام، اور انہی لوگوں نے یہ کام کیا جن کا ایمان پختہ تھا، اللہ کی رحمت پر یقین. ہجرت اتنے خطرناک عمل اور مرحلے سے گزرنے کا نام ہے. ایک وطن کو، اپنے وطن کو چھوڑ کر کے کسی اور وطن کو اپنا وطن بنانے کا نام ہے جہاں دین پر آسانی سے آدمی چل سکے. اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے واقعے میں یا ہجرت کی تاریخ میں یہ بھی سبق ہے کہ یہ دنیا اسباب کی ہے. اسباب کو اختیار کرنا یعنی سورسز کو استعمال کرنا ضروری ہے. دیکھیے آپ نے سورسز استعمال کیا، آپ نے راستہ بتانے والے کا انتخاب کیا، آپ غار ثور میں جا کر کے چھپے تو آپ کے جو نشان راہ تھے آپ کے قدموں پہ، ان کو مٹانے تک کا کام کیا جاتا تھا. ایک مٹانے والا آتا اور مٹاتا کہ لوگ یہ نہ دیکھیں کہ ادھر سے جانے والا کوئی گیا ہے، یہ اس کے قدم کے نشان ہے. اس سے ثابت ہوتا ہے
کہ اللہ کے نبی نے اسباب اختیار کیا، اسباب، اور اسباب سے ہٹ کر کے اللہ کی مدد کا ایمان رکھنا، یہ بھی آپ کے اسوہ کے خلاف ہے، یہ بھی آپ کی سنت کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ اسباب سے ہٹ کر کے بھی اپنی مدد اتار دیتا ہے جب چاہتا ہے، یہ اللہ کی مشیت ہے۔ کیسے اتار دیا مدد؟ آپ اپنے گھر سے نکل جائیے، اپنی بستر پر علی کو سلا دیجئے اور ان کے چہروں پر ایک مٹھی مٹی لیجئے۔ جو لوگ تلوار سونتے کھڑے ہیں کہ آپ جب نکلیں گے تو ایک ساتھ وار کریں گے، ان کے منہ پر ڈالتے ہوئے آپ نکل جائیے، اور آپ نکل گئے، آپ نکل گئے۔ ایک اللہ کی یہ مدد تھی۔ اللہ تعالیٰ ایسے بھی بلا اسباب کے غیبی مدد، اللہ تعالیٰ اپنی خصوصی مدد، خصوصی تائید نازل کرتا ہے اور سکون خصوصی نازل کرتا ہے۔ دیکھیے وہ مرحلہ کیا تھا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے آخرکار جبل ثور پر کفار کا وہ طبقہ پہنچ گیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی سے سرگوشی کرتے ہوئے کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ نیچے اپنے قدم کی طرف تاکیں گے تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ چھپے ہیں، اسباب اختیار کیا ہے، چھپے ہیں، اسباب اختیار کیا۔ اسباب ہے چھپنا، اپنے آپ کو دشمن سے بچانے کے لیے تدبیر کرنا اور چھپنا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے یہ چیز قطعاً باہر نہیں ہے کہ آپ کھلے عام رہتے اور دشمن کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ آپ کھلے عام رہتے اور دشمن اللہ تعالیٰ چاہتا تو دیکھ نہیں سکتا تھا، لیکن ساری تدبیریں کرتے تھے آپ۔ اس کے بعد توکل اللہ پر۔ حضرت ابوبکر کہہ رہے ہیں، یا رسول اللہ یہ تاکیں گے اگر اپنے پیر کی طرف نیچے تو ہمیں دیکھ لیں گے، اس طرح اوپر ہیں اور ہم نیچے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، یا ابا بکر، یا ابا بکر، ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما۔ ابو بکر، کیا خیال ہے تمہارا؟ کیا تم سوچتے ہو، کیا تم سوچتے ہو اس کے بارے میں جو ہم دونوں میں تیسرا ہے؟ یعنی ہم دو تو ہی ہیں، جو تیسرا اللہ ہے، اللہ ہمارے میں تیسرا ہے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا؟ سبق یہ ہے کہ اسباب دنیا کے جتنے بھی میسر ہیں، جتنی بھی استطاعت ہے، جتنا بھی کر سکتا ہے، جتنا بھی بندہ تدبیر جائز کر سکتا ہے، جائز تدبیریں کرے، اور اس کے بعد وہ تدبیریں کارگر ہوں گی، مؤثر ہوں گی، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں۔ ایک ہی طرح کا بیمار ہوتا ہے، وہ ایک ہی طریقے علاج سے کبھی ٹھیک ہوتا ہے، کبھی نہیں ٹھیک ہوتا ہے۔ ایک ہی طرح کی بیماری ہوتی ہے، علاج کرتا رہتا ہے آدمی، اس بیماری میں مر جاتا ہے، اور کتنے لوگ اسی بیماری میں اسی علاج سے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تدبیریں، سبق یہ ہے کہ تدبیریں اختیار کی جائیں، اسباب، اور اسباب اختیار کرنے کے بعد اللہ پر بھروسہ کیا جائے۔ ایسا نہیں جیسے گمراہ لوگوں کا طریقہ ہے۔ کوئی گمراہ صوفی تھا، کہیں سفر پر نکلا، دیکھا کہ ایک بیان کیا جاتا ہے کہ ایک معذور پرندہ ہے، اڑ نہیں چل پاتا اور چل نہیں پاتا، تو کچھ پرندے لا کر کے اس کے منہ میں روزی اور خوراک ڈال دیتے ہیں۔ تو بدعقیدگی جس کی بنیاد ہوتی ہے، وہ دیکھیے ویسے ہی سبق لیتا ہے۔ کہتا ہے وہ صوفی، کہتا ہے کیا ضرورت ہے مجھے روزی روٹی کے لیے، اسباب کے لیے دنیا میں بھاگنے اور نکلنے کی، جب روزی اللہ تعالیٰ اس معذور پرندے کو دے سکتا ہے اپنی جگہ بیٹھے رہتے ہوئے، پڑے رہتے ہوئے، تو ہم بھی اپنی جگہ پڑے رہیں گے، روزی دے گا۔ وہ لوٹ گیا، وہ کسی کاروباری اور اپنے تجارتی سفر پر تھا، وہ لوٹ گیا،
لوٹنے کے بعد کسی سمجھدار اور صحیح عقیدے والے سے بات کرنے لگا. کہا کہ میں نے ایسا دیکھا تو میں نے سوچا کیا ضرورت ہے, اللہ تو روزی جب اس کو دیتا ہے تو ہمیں کیوں نہیں دے گا. تو انہوں نے کہا کہ تم نے اپنے آپ کو اس معذور پرندے کی طرح بنانے کا کیسے فیصلہ کر لیا؟ تم نے وہ جو اسباب اللہ کی روزی کا اللہ کی زمین سے ڈھونڈ کر کے لا کے اس کو کھلا کر کے اس کی زندگی بچا رہے تھے, اللہ کے حکم سے ان لوگوں میں کیوں نہیں جمع کیا؟ تو اسباب میرے بھائیوں, اسباب اختیار کرنا, جائز تدبیریں, اپنی طاقت بھر تدبیریں اختیار کرنا, یہ نبی کی دین کی سارے انبیاء کی سنت ہے. حکم ہوا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو, چھوڑ دیجئے وطن, ہجرت کر جائیے. آپ اپنے ایمان والی جماعت بنو اسرائیل کو لے کر کے نکل پڑے تھے ہجرت پر. آخر وہ ہجرت کا ہی سفر تھا. فرعون نے, اس کے جاسوسی سسٹم نے بتایا کہ نکل گئے ہیں, کہا پیچھا کرو. اور پیچھا کرتے کرتے وہاں یہ جماعت پہنچ گئی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اور ان کے ساتھیوں کی. یہ آگے بحر احمر ہے اور پیچھے فرعون اور فرعونیوں کا لشکر ہے. تو دیکھیے تدبیریں اختیار کیا تھا اللہ کے حکم سے کہ نکل جاؤ ان کے ظلم و جور سے بچنے کے لیے, لیکن اللہ پر بھروسہ تھا. اصل اور آخری اللہ پر بھروسہ. تدبیریں کر لیا جتنا کر سکتا ہے بندہ, اور ایمان اللہ پر کہ اللہ اگر چاہے گا تو ہماری ان تدبیروں کے بعد وہ ہماری حفاظت کرے گا. کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ یقیناً ہمارا رب ہمارے لیے راستہ نکال دے گا. آپ سوچئے, سامنے سمندر ہے, پیچھے ظالموں کی فوج ہے جو ہلاک اور برباد کرنے کے لیے پورا لشکر جرار ہے, لیکن وہاں دیکھیں ایمان ہے, اور ایمان کا سبق ہے. وہ سبق یہ ہے کہ اللہ راستہ نکال دے گا, کہیں راستہ سمجھ میں نہیں آتا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. حکم اور ہدایت جیسے ہے ویسے ہمیں جینا ہے, ایمان اور بھروسہ رکھنا ہے اللہ پر کہ اللہ جہاں راستے نہیں سمجھ میں آتے ہوں وہاں بھی اللہ تعالیٰ ایسا راستہ, ایسی راہ نکالے گا جو ہمارے حساب میں, ہمارے کیلکولیشن میں نہیں ہوگا. دیکھیے حضرت ابو بکر سے کیا کہا اللہ کے نبی نے, اے ابو بکر کیا خیال ہے ان دونوں کے بارے میں, یعنی ہم دونوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے, اور یہ کیا خیال ہے اس رب کے سلسلے میں کہ وہ ہمارے ساتھ تیسرا ہے, وہ ہمیں دیکھ رہا ہے, ہماری مدد پر غالب ہے, قادر ہے. بس کافی ہے. ہجرت کا یہ واقعے میں دیکھیے کتنے سبق ہیں. ہجرت کر کے جب آپ مدینہ پہنچے تو بہت بڑا سبق یہ ہے, ہجرت کے واقعے کے بعد یہاں سے تبدیلی ہوتی ہے, مشکلات کے بعد آسانی ہوتی ہے, اکٹھا ہو کر کے جوڑ ہوتا ہے, اکٹھا ہو کر کے ایک مرکز کا قیام ہوتا ہے. سب سے بڑا مرکز ایمان والوں کی زندگی میں ان کے لیے مسجدیں ہوتی ہیں. مسجدیں یہ جوڑتی ہیں ہمیں, ہماری ایمانی رشتے کو, ہمارے بھائی چارے کے رشتے کو, ہمارے سماجی رشتے کو, ہمارے دین اور دعوت کے مرکزی کردار کو, مطلب یہ اس کا رول کرتی ہے. سب سے پہلے آپ نے مسجدیں قائم کی, جہاں پہنچے اور آپ نے سب کو جوڑ دیا اللہ کے گھر سے, جوڑ دیا اللہ کے گھر سے. ہجرت کر کے جب پہنچے تو اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ جہاں مسلمان جمع ہو جائے چند ایک کی تعداد میں, چند لوگ ہوں, وہاں ان کا کام ہے وہ اکیلے الگ الگ راہ نہیں چلیں گے, الگ الگ موقع اور الگ الگ طور پر بٹے نہیں رہیں گے. ان کا کام ہے کہ وہ جڑیں. کتنے مبارکباد کی بات ہے یہ, اور کتنے مبارکباد کے مستحق ہیں. وہ کتنا بڑا اجر اسلام نے بتایا, اور کس طرح اسلام نے بتایا کہ دنیا میں ظلم و جور سے بچنے کی ایک راہ اور ایک سورس یہ بھی ہوتا ہے کہ مسجدیں بنائی جائیں اور مسجدوں سے اللہ کے بندے جڑیں, جہاں سے ایمان والوں کے لیے, سماج کے لیے, ملک کے لیے, انسانیت کے لیے گائیڈنس جاری ہوتی ہے اور رہنمائیاں کی جاتی ہے. آپ کو آپ کی اپنی مسجد سے, اپنی تمام مساجد سے کیا پیغام ملتا ہے؟
ہمیں ہر طرح کے حالات میں نصیحتیں ملتی ہیں کہ ہمیں کیسے جینا ہے۔ جب ایک مرکز قائم ہوتا ہے تو وہاں کا ایک میر کارواں اور میر مرکز ہوتا ہے، ایک ذمہ دار ہوتا ہے، الگ الگ چھوٹے چھوٹے نظام میں ایک بڑا نظام ہوتا ہے، ایک بڑا نظام ہدایت دیتا ہے، سب کو پہنچتی ہے وہ ہدایت، اور سب ایک لڑی میں جڑ جاتے ہیں۔ ہمیں ہمارے مرکز سے جو ہدایت آئی ہے اور وہ چھوٹے چھوٹے مرکزوں میں اسے عام کر دیا گیا ہے، سارے لوگ اس سے جڑ جاتے ہیں۔ یہ قوت ہوتی ہے، ایک بنیاد ہوتی ہے۔ یہ بھی ہجرت کے سفر کے مکمل ہونے کے بعد آپ دیکھیے اللہ کے نبی نے مسجد بنائی۔ آج ہم یہاں اتنی بڑی تعداد میں جمع ہوتے ہیں، آپ بھائی، ہماری مائیں بہنیں اور ہم چھوٹے بڑے، دیکھیے کتنی بڑی بات ہے کہ ہم یہاں جمع ہو کر کے اللہ کے دین، اس کی توحید، اس کی عبادت اور دنیا کے بدلتے ہوئے حالات میں ہمیں کیسے جینا ہے، ہمیں کیسے روشنی اور سبق لینا ہے، ہمیں یہ پیسے اور یہ پیغام ملتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ چیز اگر نہ ہو زندگی سے، اس کو اگر آپ نکال دیجئے تھوڑی دیر میں کے لیے کہ آپ جمعہ میں نہیں ہیں، آپ نمازوں میں نہیں ہیں، تو آپ دیکھیے کتنی فوزائی، کتنی منتشر زندگی ہوگی، کچھ نہیں آدمی کے پاس بچا ہوگا۔ اسی لیے کہا گیا کہ ایک گھونسلہ بھی، ایک گھونسلے کے برابر بھی اگر کوئی اللہ کا گھر بناتا ہے اور اس میں حصے دار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے، اس کی نیت سچی اور پکی ہے، خالص ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل بنائے گا۔ بنیاد یہی ہے، اسلام کی بنیاد ہجرت کی، اور ہجرت کے بعد مراکز مساجد کے قیام کی، اس سے ایک الگ تبدیلی پیدا ہوتی ہے اور ایک الگ نظام اور ایک الگ سسٹم کھڑا ہوتا ہے۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں میرے بھائیوں۔ تو دنیا میں ہمارا ایمان مضبوط رہنا چاہیے کہ ہر طرح کے بدلتے ہوئے مشکل حالات میں بھی ہمارا کام ہے اپنی استطاعت بھر تدبیریں کرنا، اپنے علماء کے ساتھ، جماعتوں کے ساتھ جڑے رہنا، اللہ کے گھر سے جڑے رہنا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہماری عزت، ہمارا دین، ہماری دنیا کے محفوظ رکھنے کا نظام رکھا ہے، سسٹم رکھا ہے، اور ساری تدبیروں کے کرنے کے بعد اللہ کے اوپر اصل بھروسہ اللہ پر۔ دیکھیے ساری تدبیریں کر رہے ہیں، ساری تدبیریں، اور بھروسہ ہے اللہ پر۔ جب وہ موڑ آ جاتا ہے کہ ایک آدمی آپ پر پہنچ جاتا ہے راستے میں آپ تک پکڑنے کے لیے، تو اس وقت اللہ کی خصوصی مدد آتی ہے۔ خصوصی مدد آتی ہے سراقہ بن مالک کی کہ سواریوں کے آگے کے جو دونوں ہاتھ ہیں، یعنی دونوں پیر، وہ دھس جاتے ہیں، وہ آپ تک نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ کی مدد، لیکن ساری تدبیریں انہوں نے کیا۔ تدبیریں کرنا یہ ہم پر فرض ہے، اور تدبیروں کے بعد اللہ کے اوپر بھروسہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ان تدبیروں کو مؤثر بنائے گا۔ کبھی کبھی یہ تدبیریں فیل ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی تدبیر کبھی فیل نہیں ہو سکتی، کبھی فیل نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر طرح کے حالات میں صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، ہر طرح کے مشکل میں اپنے ایمان کی حفاظت کے ساتھ، اپنے دین پر جمے رہنے کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی فکر کرنے والا بنائے۔ ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ دین سب سے قیمتی ہو، دین کی نعمت سب سے بڑی دولت ہو، اللہ تعالیٰ یہ فکر ہمارے دلوں میں پیدا کرے، اور اس کی حفاظت کے لیے ہر طرح کی جائز، دینی اور مسنون طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ جب العالمین پوری زندگی ہم جب تک جیے تیرے تقوی پر جیے، تیرے نبی کی سنت پر جیے، یہ تجھ سے ہم توفیق مانگتے ہیں، ہم سارے لوگ، اور دنیا میں خاص طور پر اپنے وطن عزیز میں، اس اپنے وطن پیارے بھارت میں ہم ہر طرح کی امن و آشتی اور رواداری کے لیے تجھ سے دعائیں کرتے ہیں، اور اپنے لیے ایمان کے ساتھ امن اور عافیت مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سارے ملک میں رواداری عام ہو، ایمان والوں کو ایمان کی حفاظت کے حالات ہو، عافیت کے حالات ہوں۔ اللہ تعالیٰ تو ایسے حالات پیدا فرما، اور ہم جب تک جیئیں ایمان پر جیئیں، اور جب بھی ہماری موت ہو تو ایمان پر ہی ہو۔ ہم یہ دل سے دعا کریں، کیونکہ اگر ہم ایمان پر مر گئے تو کامیاب ہو گئے، اور اگر دنیا کے لیے ہم نے ایمان چھوڑ دیا تو برباد ہو گئے، ناکام ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح کے گھاٹوں اور خسران سے بچنے کی ہمیں توفیق دے، اور ہمیں بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔